صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب التوابین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے اس سیریز کا انشاءاللہ تعالی موضوع رہے گا کہ گناہوں سے بچنے کا طریقہ، یعنی گناہوں سے کیسے بچا جائے، کس طریقے سے گناہوں سے بچا جائے، کیونکہ یہ گناہ ہیں جو ہمیں برائی کی طرف، جو ہمیں جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس آیت کریمہ کے جز کے تلاوت کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کی یہ آیت کی جز ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، کی پروردگار عالم بے شک توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں. یعنی اگر انسان سے کسی سے بھولے بھٹکے یا کسی بھی طریقے سے گناہ ہو گیا ہے تو انسان کو کیا چاہیے؟ توبہ کرے، استغفار کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ ہیں جو اگر ہم ان سے بچتے نہیں ہیں، اگر کبھی کبھی بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا ہمیں دنیا میں ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی، اور بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا کو دنیا نہیں آخرت میں ملنے والی ہے. یقیناً یہ گناہ ہیں جو ہمارے لیے بلا کا سبب بنتے ہیں. اسی لیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ جو ہر شب جمعہ تلاوت کرتے ہیں دعائے کمیل کے، اس میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم. کیا مولا کائنات کو ضرورت تھی یہ ساری چیزوں کو پڑھنے کی؟ کیا مولا نہیں، یہ ہمارے لیے بیان کرتے ہیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تاکہ ہم اپنے زندگی کو، اپنے لائف کو، اپنے زندگی کے حصے کو کیسے بنائیں. کیوں؟ گناہ، بعض گناہ ایسے ہیں جو نزول بلا کا سبب بنتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں جو ہمارے رزق کو منقلب کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، جو ہماری دعاؤں کو مستجاب ہونے سے روک دیتے ہیں. ہم ایسے گناہ سے کیوں نہیں بچتے؟ پہلے تو ہمیں اس گناہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ آیا اس گناہ کی سزا ملنے والی ہے یا نہیں. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں. مولا نے کہا اجازت ہے، لیکن شرط ہے کہ اتنا ہی کرنا جتنا تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں رکھ سکو. کہنے لگا امام نے کہا جاؤ، گھر جانے کے بعد ایک شمع روشن کرو، اس میں اپنی انگلی کو جلاؤ، جتنی دیر تم انگلی کو چلا سکتے ہو اپنی اتنی دیر گناہ کر سکتے ہو. مولا نے، صحابی کہتا ہے مولا امام یا بن رسول اللہ، ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ماچس جب جلتی ہے تو اس کی تپش کو انسان برداشت نہیں کر سکتا، جائے کہ اس شمع کو، اور کہاں وہ محشر کی آگ جہاں پہ صرف بستر کس کا ہوگا؟ آگ کا ہوگا. پینے کے لیے پانی نہیں ہوگا. آپ مواد جانتے ہیں، پیپ جانتے ہیں، جو انسان کے بدن پر زخم ہونے کے بعد پیلی چیز نکلتی ہے، پینے کے لیے قرآن کہتا ہے پینے کے لیے وہی پیپ ہوگا انسان کے لیے. اللہ اکبر. اور آگ کا بستر ہوگا. تو پھر ہم کیوں گناہ کی طرف راغب ہیں؟ جبکہ انسان اگر اپنے زندگی میں غور کرے اور فکر کرے، روزانے کا حساب کرے، تو اس سے گناہ بہت کم ہوتے ہیں. اگر وہ انسان آمادہ ہو جائے، اگر غور کرنے پر، فکر کرنے پر، بچنے پر آمادہ ہو جائے، تو اس سے گناہ نہیں ہوتے. سوائے زبان کے، انسان کی آنکھ جلدی سے گناہ نہیں کرتی، انسان کے کان جلدی سے گناہ نہیں کرتے جب تک کوئی زبان سے اس کو غیبت نہیں سنائے گا. موسیقی انسان نہیں سنتا اتنا. لہذا پھر معصومین کیا کہتے ہیں؟ معصومین کہتے ہیں جو تم گناہ کر رہے ہو اس کی ایک برزخی شکل ہوگی. بعض انسان کو چوٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا محشر میں، اور لوگ پہچان جائیں گے یہ اس گناہ ہے جو ہم نے دنیا میں تکبر کیا. جبکہ دنیا میں ہم نے تکبر کیا، جبکہ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ہماری جسم جس کا اوپر ہم تکبر کر رہے ہیں، ہمارا مال جس کے اوپر تکبر کر رہے ہیں، ہمارا حسن جس کے اوپر تکبر کر رہے ہیں، وہ ایک لمحے کے لیے ہے، ایک ساعت کے لیے ہے. ایک لمحے میں ہمارے فنا کے گھاٹ اتر جانے والے ہیں. لہذا ہم کیوں گناہ کی طرف راغب ہوتے ہیں؟ ہم کیوں گناہ کی طرف جاتے ہیں؟ یہ ہمارے خود کے نفس پر کنٹرول نہ ہونا، یہ ہمیں گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے. خدا نے کہا اگر گناہ کر لیا ہے تو ابھی توبہ کی ریزر تمہارے پاس موجود ہے. آؤ میری بارگاہ میں، توبہ کرو، استغفار کرو. خدا ہے میں نے غیبت کر لی ہے، اب کیا کریں؟ نہیں معافی مانگ سکتے. علماء نے کہا اگر تم اس کے پاس جا کر معافی نہیں مانگ سکتے ہو کہ تم اس کے سلسلے میں استغفار کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. علی ابن محزیار سے کیا کہا امام نے؟
علی ابن مہزیار نے کہا، جیسے امام نے یہ کہا کہ تمہیں اتنی ملاقات میں دیری کیوں ہوئی مجھ سے، جبکہ ہم متمنی ہیں. کہتے ہیں یا صاحب الزمان یا ابن الحسن عسکری اجل اللہ ظہوری العجل العجل اللہم اجل ولی الفرج. یہ ساری چیزیں امام کو بلانے کے لیے کرتے ہیں، سب کچھ امام کو ملاقات کے لیے، امام سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، امام سے ملنا چاہتے ہیں. کیا امام سے ملنے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو ویسا کردار بنایا کہ جب ہمارا وقت کا امام ملے تو ہم کہیں ہاں. علی ابن مہزیار سے امام نے کہا کہ تمہاری دیری ہو رہی ہے، تم اتنی دیر کیوں لگا دی ہم سے ملاقات میں. یہ صرف علی ابن مہزیار کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے کہ جب ہمارے امام سے روز محشر، عام دنیا میں ایسے ہمارے کردار نہیں کہ ہم امام سے ملاقات کر لیں. خوش نصیب وہ لوگ جنہوں نے اپنے امام سے ملاقات کر لیا. جب ہم روز محشر ہم سے پوچھیں گے امام کیوں نہیں دنیا میں ملاقات کیے تھے، کیا کہیں گے؟ ملاقات آپ نہیں آئے تھے. یہی چیز علی ابن مہزیار سے جب امام نے یہ کہا کہ کیوں دیر ہو گئی ملاقات میں، علی ابن مہزیار کہتے ہیں مولا آپ کا قاصد نہیں آیا. میں 20 بار گیا مکے حج کرنے کے لیے، لیکن آپ کا قاصد ایک بار بھی نہیں، 20ویں بار آیا. امام نے کہا قاصد میرا لے دیر میں آیا، دیر میں پہنچا، یا تمہارے گناہ تھے جو میرے درمیان حائل تھے. مولا کون سے ایسے میں نے گناہ کیا؟ کہا تمہارا دولت ہم سے ملاقات میں روک دیتی ہے، تمہارے مال جس کے پیچھے انسان فیوچر کے پیچھے پریشان ہے، جس کے لیے امام اور معصومین کہتے ہیں فیوچر کی فکر نہ کرو. اللہ کہتے ہیں فیوچر کی فکر کیوں کرتے ہو، وہ تو میرے ہاتھ میں ہے، وہ تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا فیوچر کتنی دیر کے لیے ہے. ہاں ابھی انسان نے بہت کمایا تھا، کروڑوں بنگلہ، بہترین بنگلہ بنوایا تھا اور اس میں سیٹ ہونے کے لیے جا رہا تھا کہ چلو اب انشاءاللہ تعالی کل سے اس میں زندگی گزاریں گے. جیسے ہی قدم رکھا اللہ نے کہا بس اس کی روح کو کھینچ لو، اس کی روح قبض کر لو. کیا ہو گیا بنگلہ؟ فیوچر خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی نے نہیں دیکھا، مستقبل کسی نے نہیں دیکھا. تمہاری دولت ہے جو ہمارے ملاقات میں مانے ہوتی ہے. دوسرا امام نے کہا دوسری چیز وہ ہے جب تمہارے پاس تکبر آ جاتا ہے، بزرگی آ جاتی ہے، تو تم دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہو. لہذا یہ بھی چیز ہم سے ملاقات میں مانی ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز امام نے فرمایا قطع رحم، جو تم اپنے رشتہ داروں سے، عزیز داروں سے قطع تعلق کرتے ہو، ملنا نہیں چاہتے ہو. کس بنیاد پر نہیں ملنا چاہتے ہو؟ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان ملاقات سے مانے ہو جاتے ہیں. آج ہم گناہ کرتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا. آج ہمارے پاس دولت ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم تو سوچتے ہیں اس دولت کے ذریعے سے ارے ہم نماز پڑھوا لیں گے، ہم تو جو ہے فدیہ دے دیں گے، ہم تو یہ کر لیں گے، ہم تو وہ کر لیں گے، 4 قربانیاں کر لیں گے، 20 پہ کر لیں گے. پہلے انانیت کی قربانی کو پیش کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں. گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے. طریقے کیا ہیں گناہ سے بچنے کے؟ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنا ہے اگر ہمیں گناہ سے بچنا ہے. ورنہ روز محشر کاش کی منزل باقی رہ جاتی ہے، پھر کچھ نہیں باقی رہتا. معصومین فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ گناہ نہ کرو، صبح اٹھو، صبح کی نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد بنا کسی سے کلام کیے ہوئے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 1 مرتبہ سورہ ان انزلناہ کی تلاوت کرو، یعنی سورہ قدر کی تلاوت کرو. شیطان چاہ کبھی تم سے گناہ نہیں کروا سکتا. لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم صبح کی نماز کے لیے اٹھیں. خوشا نصیب وہ جوان جو اپنے امام کی خاطر نماز صبح کے لیے بیدار ہوتا ہے. اچھا ہے، اللہ نے اسی لیے صبح کی نماز کو رکھا ہے کہ دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری نیند پیاری ہے، دنیا پیاری ہے، یا تمہارے پروردگار کا حکم پیارا ہے. آپ انصاف سے بتائیے، آپ کو فون کرے کوئی بڑا آدمی اور کہے میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، 1 گھنٹہ پہلے معلوم چلے اس نے ٹائم دے دیا 11 بجے ملاقات کرنا ہے، ہو سکتا ہے ہم 10 بجے اس کے دروازے پر کھڑے رہیں کہ بھیا ملاقات کر رہے ہیں. کیوں؟ دنیا کے سب سے بڑا کہنا یہ ابس ہے، اس کے لیے سب سے بڑا کا استعمال ہی لفظ استعمال کرنا یہ ابس ہے. وہ جو اللہ اکبر، جو اکبر ہے، جو کریم ہے، جو رحیم ہے، وہ 5 وقت آواز دلواتا ہے آؤ میری بارگاہ میں تم کو بلا رہا ہوں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. وہ آواز دیتا ہے آؤ فلاح کے لیے آؤ، بہبودی کے لیے آؤ، اپنی کامیابی کے لیے آؤ، اپنے خیر عمل کے لیے میری بارگاہ میں آؤ. لیکن ہم کیا ہیں، انہیں تو اذان ہو رہی ہے. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں گناہ سے بچیں تو خدا کی بارگاہ میں سر پر سجود ہوں اور اس کے بعد کہیں خدایا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. لہذا اگر ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے
کہ پہلا قدم یہ ہے کہ نماز صبح پڑھیں، اور نماز صبح پڑھنے کے بعد سب سے پہلے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 1 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کریں. اور اگر ہم نے یہ خلوص دل کے ساتھ کیا تو علماء فرماتے ہیں کہ پھر شیطان چاہ کر بھی تم سے گناہ نہیں کروا سکتا. گناہ سے بچیں. کل ایسا نہ ہو کہ ہمارا دوست جنت کی راہ اختیار کرے اور ہم جہنم کی طرف چلے جائیں. کل جب کہ ہمارا امام آواز دے اور ہم اپنے امام کی آواز کو سن بھی نہ سکے. حیف کہ آج جس امام کو ہم بلا رہے ہیں اور کل وہ امام ہم کو بلائے اور ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اس کی آواز کو نہ سن سکیں. لہذا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے ناظرین، خاص طور سے جوانوں، گناہ سے دوری اختیار کرو قبل اس کے کہ ہماری موت ہم تک آ پہنچے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.